جب وہ کسی کردار والے بنتے ہیں تو پوری قوم بن جاتی ہے، جب وہ اخلاق میں گرتے ہیں، کردار میں گرتے ہیں، تو ساری قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ اتنا ایٹم بم نقصان نہیں پہنچا تھا جتنا نوجوان نسل کا گمراہ ہو جانا نقصان پہنچاتا ہے۔ اتنے دشمن نقصان نہیں پہنچا سکتے، اتنا دشمنوں نے نقصان کبھی نہیں پہنچایا جتنا نسل کے بگاڑ کا نقصان قوموں کو ہوتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی قومیں جو برباد ہوئیں وہ اس لیے برباد نہیں ہوئی تھی کہ دشمن چڑھ گیا تھا۔ جتنی قوموں کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ برباد ہوئیں، وہ اتنی طاقتور تھیں کہ ان کی طرف دشمن آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ لیکن الم تر کیف فعل ربک بعاد، یہ دیکھو عاد ہیں کیسے ہیں، ارم ذات العماد، ستونوں کی طرح ان کے قد ہیں، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ان جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، یہ قوم سمود دیکھو، میں ان کے گھر دیکھ کر آیا سعودیہ میں، کیا طاقتور انسان تھے، پہاڑوں میں شہر بنائے۔ وفرعون ذی الاوتاد، یہ فرعون دیکھو جس نے سولیوں پہ لٹکا دیا۔ یہ تین بڑی طاقتور سپر پاورز کو قرآن ذکر کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے طغوا فی البلاد، انہوں نے بدماشی کی، اور ایک حد تک بدماشی اللہ معاف کرتا ہے۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ، یہ باؤنڈریز کراس کر گئے۔ پھر اوپر سے کیا آیا، فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، تیرے رب کے عذاب کا کوڑا برسا۔ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، ہر وقت تیرا رب نافرمانوں کے لیے یہ نظام لے کے بیٹھا ہے۔ یہ میرے وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا۔ یہ اللہ تعالیٰ قانون بتا رہا ہے کہ قومیں کب برباد ہوتی ہیں، کس طرح برباد ہوتی ہیں، کہ وہ نافرمان ہوتے ہیں، اور پھر میرے اللہ کا نظام چلتا ہے۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ، فرعون یعنی دنیا میں ایک انسان اتنا طاقتور آیا ہے کہ کہتا تھا انا ربکم العالی، میں خدا ہوں، میرے علاوہ کو خدا ہی، وہ سب سے اعلیٰ خدا ہوں۔ فَأَخَذْنَاهُ، میں نے پکڑا، وَجُنُودَهُ، پھر اس لشکر، فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اٹھا کے پھینک دیا سمندر میں۔ کیوں؟ نافرمانی، نسل کی بربادی، دشمن نہیں چڑھ کے آیا، میرے رب کے عذاب کا کوڑا برسا ہے۔ یہ میرے رب کی سنت ہے قوموں میں۔ کذبت عاد كذبت ثمود بالقارعة كذبت عاد وثمود بالقارعة أما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخر عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية۔ یہ میں آپ کو جگہ جگہ سے قرآن کے نمونے پیش کر رہا ہوں کہ قومیں برباد اس لیے نہیں ہوتی کہ دشمن چڑھ گیا، بہت کم ایسا ہوا ہے بہت کم۔ جو 99.9 ہوا ہے وہ اپنی وجہ سے ہوا ہے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، وَكَأَيٍّ، بے شمار قوموں کے ساتھ تیرا رب یہ کر چکا ہے۔ اما ثمود فأهلكوا بالطاغیہ، سمود پر فرشتے کی چیخ آئی، فأخذت الذین ظلموا الصیحہ فأصبحوا فی دارہم جاثمین کأن لم یغنوا فیہا، ایک چیخ نے ان کو بھوسا بنا دیا۔ اما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتیہ، قوم عاد من اشد منا قوة، ہم سے کوئی طاقتور ہے تو ملا کہاں سے آ گیا ہمیں سمجھانے والے، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو۔ انک لانت الحلیم الرشید، کیا ٹانٹنگ کی ہے، کیا طنز کیا ہے، آیا بڑا نیک پاک ہمیں سمجھانے والا، چل چل دنیا چاند پہ جا رہی، تم پرانی باتیں کر رہے ہو۔ جس کا چاند ہے یہ باتیں اس کی ہیں، جس کا سورج ہے یہ باتیں اس کی ہیں، جس کی دھرتی ہے یہ باتیں اس کی ہیں، جس کی فضا ہے یہ باتیں اس کی ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اس آیت میں
بعض مفسرین سے غالباً بھول ہوئی، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ یہ لیلۃ القدر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، یہاں دوسرا لیلہ مبارک رات میں ہم نے قرآن کو اتارا۔ دوسری آیت کو جوڑو، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ تو وہ آیت اس آیت کا ترجمہ کر رہی کہ لیلۃ المبارک سے مراد لیلۃ القدر ہے، 15 شعبان نہیں۔ لیکن بعض مفسرین جو بڑے لوگ ہیں، لہذا ہم سب کا ادب احترام کرتے ہیں، لیکن رائے کا اختلاف وہیں بڑے علماء میں ہی ہے، تو اسی کو میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں، کوئی اپنی رائے نہیں دے رہا ہوں۔ تو ان سے یہ صاف ہو گیا کہ انہوں نے اس کو 15 شعبان بنا دیا۔ یہ 15 شعبان کی رات نہیں ہے، یہ لیلۃ القدر ہے کہ جس میں وہ پورے سال کے احکام اعلان کر دیے جاتے ہیں، وہ شب قدر ہے۔ اس میں بھی معافی ہوتی ہے، اس میں بھی معافی ہوتی ہے، لیکن شب قدر تو قرآن سے صحیح احادیث سے ثابت ہے، اور شعبان کی رات ضعیف حدیثوں سے ثابت ہے، لیکن کثرت حسن لغیرہ ہی اور امت کا عمل اس میں بہت بڑی گنجائش پیدا کرتا ہے۔ تو جو بچہ روزہ رکھنا چاہے ضرور رکھے، جو رات کو اٹھنا چاہے ضرور اٹھے، لیکن وہ اتنا نہ اٹھے کہ صبح سبق میں سویا پڑا ہو۔ تو ایسی عبادت نہیں چاہیے کہ آپ اپنے طلب علم جو فرض ہے اس میں آپ سوئے پڑے ہوں، تو تمہارے خراٹوں سے سبق بھی متاثر ہو رہا ہو۔ تو اعتدال بچوں، ہر چیز میں اعتدال۔ تو اس میں یہ جو 5 ہیں، ایک مشرک، ایک مشاحن۔ مشاحن کون ہے؟ جو دل میں کینہ بغض رکھتا۔ اب میں کہاں سے آنسو لاؤں اس بات پر رونے کے لیے کہ ایک تو دنیا داروں کا بغض کینہ ہے آپس کی لڑائیوں سے، لیکن یہ جو دیندار ایک دوسرے سے بغض، اس قدر بغض رکھتے ہیں کہ کافر بنائے بیٹھے ہیں ایک دوسرے کو، سلام کا جواب نہیں دیتے، جنازے میں نہیں شریک ہوتے۔ اس کا جرم واپس جاتا ہے تاجروں کو نہیں، حکمرانوں کو نہیں، خطیبوں کو، نادان، ہر خطیب نہیں، نادان خطیبوں کو، جو ہر مکتبہ فکر میں موجود ہیں، جو اس شدت کے ساتھ اوروں کی نفی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو صحیح کہتے ہیں کہ جیسے باقی سب جہنمی ہیں، سب کافر ہیں، اور صرف ہم ہی صحیح ہیں اور ہم ہی جنت میں جائیں گے اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو چونکہ اس میڈیا کے ذریعے سے بہت سی امت سن رہی ہے، تو میں دیکھو بچوں ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے واسطے دین پیش کرنا، کافر کافر کے نعرے مت لگانا، اور یہ کافر وہ کافر، یہ کافر وہ کافر۔ اللہ بڑا کریم ہے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ۔ یہ مولانا شاہد صاحب کے بھائی ساری زندگی کمیونسٹ رہے، ساری زندگی، اور دین سے بیزاری اور دینداروں سے نفرت، اور مرنے سے پہلے 3 دفعہ کلمہ پڑھا، چند دن پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو اللہ کو کون سا عمل ایسا پسند آیا ہوا تھا کہ ایمان کو باقی رکھا؟ وہ دین سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، دینداروں سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، کتابیں لکھی ہیں، لیکن ایمان والی ماں نے جنم دیا تھا اور دودھ پلایا تھا، اور بچپن میں کلمہ بھی پڑھتے تھے، نمازیں بھی سیکھی ہوں گی، قرآن بھی پڑھا ہوگا۔ اس کے بعد ساری زندگی کمیونسٹ رہے۔ کون سی نیکی اللہ کو پسند کہ مرتے ہوئے 3 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھا؟ ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدثین میں سے فرماتے تھے مجھے 1,00,000 حدیث اس طرح یاد ہے جیسے تمہیں سورہ فاتحہ یاد۔ وہ انتقال کر رہے تھے، بے ہوش تھے، تو ان کے پاس ان کے شاگرد اور محدثین بیٹھے تھے کہ استاد جی کو کلمہ کیسے پڑھائیں، تو ہوش ہی کوئی نہیں۔
اور بے ہوشی میں کیا ہوش میں بھی ہو کوئی تو اس کو یوں سیدھا نہیں کہتے کلمہ پڑھو، بلکہ اس کے پاس بیٹھ کے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں کہ کہیں وہ کہنے سے انکار نہ کر دے۔ تو کلمہ پڑھے بغیر بھی ایمان پہ موت آتی ہے۔ ہمارے ایک بڑے قریبی تھے، میرے والد کے بڑے دوست، ان کا اچانک انتقال ہو گیا، تو میں نے ان کو خواب میں دیکھا، تو میں خواب میں ان سے کہہ رہا ہوں، وہ مجھے اپنا کہا دیکھو بیٹا یہ میرا گھر ہے جنت میں۔ تو میں نے ان سے کہا چاچا تسا کلمہ تو پڑھیا کوئی نہیں، میں خواب میں کہہ رہا ہوں کہ چاچا تسا کلمہ تو پڑھیا کوئی نہیں، کہ پتر کلمہ پڑھنا ضروری نہیں ہوتا، ایمان ضروری ہوتا ہے، ایمان ضروری ہوتا ہے۔ ہاں اس کا اظہار ہو جائے تو پھر وہ مہر لگ گئی، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ باقی ایمان پہ خاتمہ، اچانک موت ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، بے ہوشی میں موت آتی ہے، کچھ بولا ہی نہیں جاتا ہے، تو اصل بخشش تو ایمان پہ خاتمہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ لیکن جو یوں کھل کے کہے گا تو وہ تو اوروں کو گواہ بنا گیا۔ تو ان کے ایک شاگرد منذر بن شازان وہ کہنے لگے حدثنی ضحاک بن مخلد عن ابی عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی غریب۔ یہ سند پڑھ کے چپ ہو گئے، آگے نہیں چلے۔ تو ابو حاتم بیٹھے تھے، وہ بولے اونچی آواز میں، اور وہ ابو زرع بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، حدثنی بندار عن ابی عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی غریب، اور خاموش ہو گئے۔ سبحان اللہ، وہ شخصیت بے ہوش پڑی ہے لیکن ساری زندگی حدیث پڑھائی ہے، کانوں میں آواز تو جا رہی ہے، دماغ اس کو کیچ نہیں کر رہا، لیکن لاشعور بے ہوش نہیں ہوتا، شعور بے ہوش ہوتا ہے۔ وہ لاشعور میں پہنچتی ہے اور شعور کو بیدار کیے بغیر ان کی زبان کو چلاتی ہے۔ انہوں نے بے ہوشی میں کہا حدثنی ابو عاصم، یہ ایک واسطہ اوپر ہیں ابو زرع ان سب سے، بندار عن ابی عاصم، ضحاک عن ابی عاصم، تو انہوں نے فرمایا حدثنی ابو عاصم عن عبد الحمید ابن جعفر عن صالح ابن ابی غریب۔ یہاں باقی دو خاموش ہو گئے تھے، وہ آگے چلے، عن کثیر ابن مرۃ الحضرمی عن معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ او قال حرمہ اللہ علی النار، اور ساتھی جان نکل گئی۔ بکہ ایک دفعہ آتا ہے، مکہ کئی دفعہ آتا ہے۔ بکہ کہتے ہیں گردن توڑنے کو، کہ اتنا مشکل سفر تھا ادھر کہ گردنیں ٹوٹ جاتی تھیں، ہلاکتیں ہو جاتی تھیں، نہ پانی، نہ راستہ، نہ سایہ، نہ کوئی کھانے پینے کا سامان، اس لیے وہ بولدے علی الناس بے بکہ، جب آباد ہو گیا تو مکہ با کو میم سے تبدیل کر دی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اس کائنات کو ختم کرے گا تو پہلے بیت اللہ کو اٹھائے گا، اتنا بڑا سسٹم، اور آہستہ 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 مسلمان سارے ختم ہو جائیں گے۔ ایک رات آئے گی قیامت کے قریب جو 3 راتوں کے برابر ہوگی، تو لوگ پریشان ہو جائیں گے، بچے عورتیں چیخنے لگیں گی کہ سورج کدھر ہے، سورج کدھر ہے۔ 3 راتوں کے یعنی 12 یا 36 گھنٹے کے بعد سورج مغرب سے نکلے گا، اور سرخ پیلا تھوڑا سا اوپر جائے گا اور پھر غروب ہو جائے گا، تو شیطان ایک دم سجدے میں گرے گا، کہے گا یا اللہ آج جس کو بھی تو کہتا ہے میں سجدہ کرنے کو تیار ہوں۔ تو اس کے چیلے پوچھیں گے کہ استاد جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہیں گے یہ میرے مرنے کا سب سے پہلا سائن آ گیا ہے۔ لیکن اس وقت توبہ بند ہو جائے گی، جو کفر پر ہے وہ اسلام اس کا قبول نہیں، اور جو توبہ کرنا چاہے اس کی توبہ قبول نہیں۔
پھر تھوڑی دیر کے بعد سورج مشرق سے نکلنا شروع ہو جائے گا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے کے بعد صفا پہاڑ جہاں ہم سعی کرتے ہیں، حالانکہ وہ چھپ چکا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ ایتھوپیا، جس کو عربی میں حبشہ کہتے ہیں، حبشہ کا ایک کالا آدمی پتلی پنڈلیوں اور ٹیڑھی پنڈلیوں والا، کیا میرے نبی کی نظر ہے، وہ بیت اللہ کا ایک ایک پتھر توڑ کے گرا رہا ہے۔ پہلے یہ ہوگا، جب بیت اللہ ٹوٹے گا تو پھر یہ اتنے بڑے بڑے ٹاور کون اور کیسے توڑے گا، یہ تو اللہ کو پتہ ہے، لیکن انہوں نے فلیٹ ہو جانا ہے، یہاں کتے پیشاب کریں گے، میرے نبی نے فرمایا مدینہ انسانوں سے خالی ہو جائے گا، مکہ انسانوں سے خالی ہو جائے گا، گزرنے والے قافلے کہیں گے یار لگتا ہے یہاں کبھی آبادی ہوگی۔ ابھی آپ اس آبادی کو دیکھیں، پھر حج میں آبادی کو دیکھیں، اور پھر آپ میری بات کا تصور کریں تو آپ کہیں گے یہ تو ایسے ہی مولانا صاحب بات کر رہے ہیں، اور میں اللہ کے نبی کی آپ کو سنا رہا ہوں کہ گزرنے والے لوگ کہیں گے یار لگتا ہے یہاں کبھی کوئی لوگ رہتے ہوں گے، لوگ رہتے ہوں گے۔ جب بیت اللہ کو توڑا جائے گا تو ان بلڈنگوں کو اللہ کسی زلزلے سے توڑ دے، یا اس وقت کوئی ٹیکنالوجی ایسی ہو کہ وہ ان سب کو ایسے فلیٹ کر دیں، تو صفا پہاڑ ننگا ہو جائے گا۔ پھر ایک دن صفا پہاڑ پھٹے گا، اس میں سے ایک جانور نکلے گا جو سارے اہل ایمان کے ماتھے کو ٹچ کرے گا، ایسے ایسے، صرف اہل ایمان، کافر نہیں۔ تو اس کے ایک ہفتے کے اندر سب اہل ایمان مر جائیں گے اور صرف کافر رہ جائیں گے، جانوروں کی طرح، یتہارجون تہارج البہائم، وہ سڑکوں پہ اس طرح فحاشی کریں گے جیسے جانور فحاشی کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ اس سارے نظام کو زیرو کر دے گا۔ آپ کو حیرت نہیں ہو رہی ہے؟ اتنا بڑا سسٹم یار، کب ایک پتھر نہیں ہے، کون سی طاقتیں آئیں گی جو سب کو فنا کر دیں گی۔ قیامت، جب تک ایک آدمی کلمہ پڑھنے والا موجود ہے قیامت نہیں آئے گی، بلکہ کلمہ بھی نہیں، آپ نے کہا اللہ کہنے والا جب تک ایک بھی موجود ہوگا قیامت نہیں آئے گی۔ جب وہ بھی مر جائے گا پھر اللہ جب چاہے گا وہ اس دن کو لائے گا۔ اور جب زمین وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ اذا زلزلت الارض زلزالها، تو ساری زمین توڑ پھوڑ ہوگی، لیکن جہاں جہاں مسجدیں ہیں وہ زمین ایسے اوپر اٹھ جائے گی۔ اب کینیڈا کتنی دور ہے، اور کینیڈا کا جو نارتھ ہے وہ کتنی دور ہے، وہاں وہ کالے ہمارا مسجد بنی ہوئی ہے، ایسے وہ زمینیں اکھڑیں گی ایسے، اور وہ فلائنگ شروع کریں گی، اور وہ اڑتی 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 مکہ پہنچیں گی۔ تو جب یہ سارے دنیا کی زمینیں، مسجدیں کی زمین مکہ پہنچے گی تو پھر بیت اللہ کی جو مسجد ہے جتنی بھی بڑی ہو جائے، اس سے بھی شاید بڑی ہو جائے، وہ ساری ایسے اکھڑ جائے گی، اور وہ ساری مسجدیں اس کے ساتھ ایسے گیٹ ٹوگیدر ہو جائیں گی۔ پھر وہ وہاں سے فلائنگ کریں گی اور مسجد نبوی پہنچیں گی، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور بیت اللہ کا بھی کہ وہ جگہ ہوگی، بیت اللہ تو کوئی نہیں ہوگا، وہ جگہ جب یہاں وہ مسجدیں پہنچیں گی تو بیت اللہ کی جو جگہ ہے وہ کہے گی السلام علیک یا رسول اللہ۔ وہاں تو کسی چیز کا نشان نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی قبر بھی مٹا دے گا، لیکن نشان تو ہوگا، کہے گا السلام علیک یا رسول اللہ۔ پھر مسجد نبوی بھی اکھڑ جائے گی، اور پھر یہ ٹریول کریں گے مسجد اقصیٰ کی طرف۔ آسمان کا جو دروازہ ہے وہ مسجد اقصیٰ کے اوپر ہے، دیکھو نا، اپنے نبی کو مکہ سے نہیں اوپر لے گیا اللہ تعالیٰ،
مسجد اقصیٰ لے گئے، وہاں سے پھر اوپر لے گئے، تو پھر یہ ساری مسجدیں، بیت اللہ، مسجد نبوی، باقی مسجدیں، مسجد اقصیٰ پہنچیں گی جو اس وقت فلسطین میں ہے، پھر وہ اکھڑے گی، پھر ان سب کو اٹھا کر اللہ جنت میں ڈال دے گا، اور باقی سمندروں میں آگ لگ جائے گی۔ پھر کتنے سمندر ہیں، ان میں جب آگ لگے گی تو وہ کیا منظر ہوگا۔ جو پیسیفک اوشن ہے وہ 14,000 کلومیٹر لمبا ہے، اور فلپائن کے پاس 11 کلومیٹر گہرا ہے۔ دنیا میں 71% سمندر کا پانی ہے اور 29 خشک زمین ہے۔ جب اس میں آگ لگے گی تو اس کے شعلے کہاں تک جائیں گے، اور اور انسان اتنا سخت جان ہوگا کہ یہ سارے منظر دیکھے گا، موت نہیں آئے گی۔ اللہ ان کو اللہ چاہتے تو پہلے جھٹکے میں موت دے دیتا، ان کو وہ عذاب دکھائے گا اللہ تعالیٰ سارا۔ اذا الشمس کورت، سورج شاہ ہو رہا ہے، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے بے نور ہو رہے ہیں، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ ہلنا شروع ہو گئے ہیں، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جانور بے قابو ہو کے بھاگ رہے ہیں، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جنگل کے جانور بھاگ کے لوگوں کی طرف آ رہے ہیں، تو اذا السماء انفطرت، جب آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، ستارے ساڑے ٹوٹ کے جھڑ کے ایسے مٹی ہو کے گر پڑیں گے۔ کتنی گلیکسیز ہیں۔ ایک ڈاکٹر نے میرا کیا تھا اپینڈکس کا آپریشن، ڈاکٹر صادق نام تھا اس کا، بہت نیک نمازی تھے، تو بلال مسجد فیصل آباد میں نماز پڑھا کرتے تھے، میں وہاں تبلیغی مرکز جاتا تھا، وہ میرے بیان بھی سنتے تھے۔ تو ایک دن راستے میں مل گئے، مولوی صاحب ایڈی وڈی جنت کتھے تسی لئی پھر دے ہو، ایڈا لما تے ایڈا چوڑا تے ایڈیاں ہوراں، یہ کتھے؟ میں کہا تنوں ہنے سمجھا دینا، میں کہ آسمان سے نیچے جو کچھ ہے اس کو اللہ نے دنیا کہا ہے، حقیر چیز، چھوٹی سی چیز، اور اس میں کوئی 10 کھرب گلیکسیز دیکھی گئی ہیں، اس سے زیادہ ہیں، 10 ٹریلین تو دیکھی ہیں، باقی اس سے زیادہ ہیں۔ جو جس گلیکسی میں ہم رہتے ہیں، ہمارا جو سولر سسٹم ہے، وہ 17 گلیکسیز کا مجموعہ ہے، 17، صرف 17۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ 17 گلیکسیز کو یہاں سے یہاں تک پار کرنے کے لیے 20 ارب لائٹ ایئر چاہیے، صرف 17، اور 10 ٹریلین دیکھی ہیں، یہ نہیں کہ وہ آخری ہے، بے شمار اس سے زیادہ ہیں۔ کی خیال ہے جنت سمجھ آئی؟ آنا ہن سمجھ آ گئی، سمجھ آ گئی۔ تو بچوں یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ گزرگاہ ہے۔ جب اللہ اس مقدس جگہ کو ہلا کے رکھ دے گا اور بیت اللہ کا نام و نشان مٹا دے گا، کالے پتھر ہوں گے جو مکہ کے کالے پہاڑ ہوں گے، زمزم کا کنواں بھی گیا اور سب کچھ گیا، تو یہ سفر ہے وہ فنا کی طرف جاتا۔ بِأَیْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، آسمان کو ہم نے بنایا ہے اور ہم اس کو پھیلا رہے ہیں، موسعون اس میں فاعل ہے، پھیلا دیا ہے نہیں، پھیلائے جا رہے ہیں، پھیلائے جا رہے ہیں، پھیلائے جا رہے ہیں۔ تو ایک ایتھیسٹ کا طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے یہ شروع سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اور باقی جو سائنسدان ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، یہ ایک دن ختم ہو جائے گی، چونکہ یہ پھیلتی جا رہی، پھیلتی جا رہی، پھیلتی جا رہی، ایک دن اس کا پٹاخہ نکل جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا یہ سائنس نہیں بتاتی، وہ پھر ہمیں اللہ کا رسول بتاتا ہے، اللہ کا محبوب بتاتا ہے کہ ہم نے اس کو ختم کر دینا ہے۔ تو جب موت ہمارے پیچھے ہے تو ہم آزاد نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں پابند کیا ہے، لیکن اوپر سوٹی لے کے نہیں کھڑا ہوا کہ غلط کرو گے تو ٹھا، نہیں کہا میں دیکھ رہا ہوں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ مَا يُوَسْوِسُ بِهِ صَدْرُهُ،
جو تم دل میں سوچتے ہو نا ہم وہ بھی جانتے ہیں. اور 7 ارب انسان ہیں، ہر انسان 7 ارب سوچیں لے کے بیٹھا ہوا ہے. اور کیا میرا اللہ ہے جو کہتا میں تم تو بولے بھی نہیں ہو کہ میں جانتا ہوں. یا اللہ کیسے؟ کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری شاہ رگ سے زیادہ ہم قریب ہیں. وَلَقَدْ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، جو تیرے اندر ایک پورا بیان چل رہا ہے خیالات کا، اور تمہاری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہیں. تو بیٹا زندگی یہ ضائع کرنے کی چیز نہیں ہے، لیکن یہ کرنسی ہے. کرنسی پیسہ نہیں ہوتا ہے کہ دھوکہ، یہودیوں نے دھوکہ دیا، سونا چاندی سارا قابو کر لیا، ہمیں کاغذ پکڑا دیے.